ویورز، پاک فوج ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کا ڈسپلن، پروفیشنلزم اور وطن سے محبت کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر پاکستانی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاک فوج کا حصہ بن جائے۔ پاک فوج جیسے ادارے کا حصہ بننے کے بعد کسی بھی شخص کا سوشل سٹیٹس بہت ہی اوپر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رسائی حساس معلومات اور حساس تنصیبات تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر سپاہی اور آفیسر کو پوری زندگی سخت سکروٹنی سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی بھی شخص پر کسی قسم کا کوئی الزام ثابت ہو جائے تو اس کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمیں 2 سال پہلے دیکھنے کو ملا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر وسیم اکرم، بریگیڈیئر راجہ رضوان حیدر اور لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی، جن کو ملک سے غداری اور دشمن خفیہ ایجنسیز کے لیے کام کرنے پر 2018 میں کورٹ مارشل کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کہانی کا پہلا کردار ڈاکٹر وسیم اکرم ہے، جو کہ نیسکوم میں کام کرتا تھا۔ نیسکوم کا کام پاکستان کے میزائل سسٹم کو بنانا اور مزید ڈیولپ کرنا ہے۔ وسیم اکرم ایک میٹالورجیکل انجینئر تھا اور میزائل ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ایکسپرٹ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہین 2 کے بنانے میں ڈاکٹر وسیم اکرم کا بہت ہی اہم کردار تھا، اور شاہین 2 کے بنانے کے بعد ڈاکٹر وسیم اکرم اور اس کی ٹیم شاہین 3 بنانے میں لگ گئے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں میزائل پاکستان کے سب سے ایڈوانسڈ میزائل تھے اور ان کی رینج 2000 کلومیٹر اور 2750 کلومیٹر ہے۔ شاہین 3 کی ڈیولپمنٹ کے دوران وسیم اکرم کو امریکہ مزید تربیت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب وسیم اکرم ریگولرلی امریکی ریاست نیو میکسیکو میں رہنے لگا، کیونکہ وہاں امریکہ کے دونوں نیوکلیئر ری ایکٹرز تھے۔ یہاں پر وسیم اکرم کی ٹریننگ ہونی تھی، لیکن امریکہ جا کے وسیم اکرم کو جوئے کی عادت لگ گئی اور وہ کام کے ساتھ ساتھ ریگولرلی مختلف کیسینوز میں جوا بھی کھیلنے لگا۔ یہاں پر اس سے ایک جرم سرزد ہو جاتا ہے اور اس کو امریکی پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا اور اس سے کہا کہ اگر وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں حساس معلومات دے دے تو اسے نہ صرف جیل سے رہا کر دیا جائے گا بلکہ اس کو پیسے بھی دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر وسیم اکرم CIA کی یہ آفر مان گیا اور پاکستان جا کے اس نے شاہین نیوکلیئر وار ہیڈز کی خفیہ معلومات CIA تک پہنچانا شروع کر دی۔ ان معلومات تک رسائی کے بعد امریکنز کو پاکستان کے ایڈوانس ترین شاہین 3 کی آپریشنل کیپیبلٹیز کا پتہ چلا، جس سے ان کو پاکستان کے آنے والے میزائل پروگرامز کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ اس دوران ڈاکٹر وسیم اکرم کی زیر قیادت پاک فوج نے شاہین 3 کا ایک تجربہ کیا، لیکن یہ میزائل ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا۔ اب اس پر شکوک و شبہات بڑھ گئے۔ پاک فوج نے اس فیلڈ میزائل ایکسپیریمنٹس کے لیے ایک تحقیقاتی ٹیم بنا دی۔ انویسٹیگیشنز کے بعد 2 چیزیں سامنے آئی۔ 1، ڈاکٹر وسیم اکرم نے اس میزائل کو انتہائی لاپرواہی سے بنایا تھا، جس کی وجہ سے یہ میزائل کامیاب نہ ہو سکا۔ 2، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں $70 ملین کا ایک گھر بھی اس کے نام پر نکل آیا۔ یہ دونوں باتیں سمجھ سے بالا تر تھی، چنانچہ ڈاکٹر وسیم اکرم پر نظر رکھنا شروع کر دیا گیا۔ سرویلنس کے دوران ڈاکٹر وسیم اکرم کو ایک ریٹائرڈ آفیسر بریگیڈیئر راجہ رضوان حیدر سے ملتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ بریگیڈیئر 2012 میں پاک فوج سے ریٹائر ہو چکا تھا، لیکن سروس کے دوران یہ بھی بہت ہی حساس جگہوں پر تعینات رہ چکا تھا۔ جب ان دونوں کو ایک دوسرے سے یوں ملتے ہوئے دیکھا گیا تو ISI نے بریگیڈیئر راجہ رضوان کی زندگی اور فیملی کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ بریگیڈیئر راجہ رضوان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی امریکہ کی مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے۔ ایک اور بہت دلچسپ بات بھی سامنے آئی۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان اور اس کی فیملی کے پاس گرین کارڈ یعنی امریکہ میں رہنے کا اجازت نامہ تھا۔ یہ گرین کارڈ اس فیملی کو بہت ہی کم عرصے میں دیا گیا تھا، جو کہ بہت ہی مشکوک بات تھی۔ چنانچہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور تفتیش کے دوران ڈاکٹر وسیم اکرم نے اعتراف کیا کہ وہ بریگیڈیئر راجہ رضوان سے رابطے میں تھا اور اس نے امریکیوں کو کئی حساس انفارمیشن دی۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان نے بھی تفتیش کے دوران بتایا کہ وہ 2012 میں جرمنی میں پاکستانی ایمبیسی میں ڈیفنس اٹیچی تھا اور جرمنی میں ہی وہ CIA کو پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ دیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر وسیم اکرم، بریگیڈیئر رضوان اور جنرل جاوید اقبال کا کورٹ مارشل کیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹر وسیم اکرم اور بریگیڈیئر راجہ رضوان کو پھانسی کی سزا دی گئی، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ نومبر 2019 میں ان دونوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔
اس کہانی میں ایک سبق بھی پوشیدہ ہے۔ جب کسی بھی انسان کو کوئی پریسٹیجس ملکی عہدہ ملتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہائی مورل انٹیگریٹی اور کیریکٹر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ریاست آپ پر بھروسہ کر کے ہی یہ عہدہ دیتی ہے، اور اگر کوئی اس کے باوجود ڈاکٹر وسیم اکرم، راجہ رضوان یا جنرل جاوید اقبال کی طرح جاسوسی اور غداری کرے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔